بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور جھوٹ سے پرہیز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ہجرت کے سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ہر کارے دوڑائے ہوئے تھے اور یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا انعام تھا۔ آج بھی 100 اونٹ کی قیمت لاکھوں تک پہنچ جائے گی، اور سارا مکہ اس فکر میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے پکڑ لائیں۔ اس حالت میں ایک شخص آپ تک پہنچ گئے۔ وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو جانتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر صحیح بتاتے تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے ہیں تو غلط بیانی اور جھوٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ تو صدیق رضی اللہ تھے، چنانچہ ابوبکر رضی اللہ کا لقب تو صدیق تھا۔ چنانچہ اس شخص کے سوال کے جواب میں آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ یہ رہنما ہے اور مجھے راستہ دکھلاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رہنما تھے اور دین کا راستہ دکھلاتے تھے، اور جان بھی بچ گئی۔ دیکھیے جان پر بنی ہوئی ہے، مگر اس وقت بھی زبان پر صریح جھوٹ نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پر جب کہ جان کا خطرہ ہو شریعت نے جھوٹ بولنے کی گنجائش دے دی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ نے زبان سے جھوٹ کا کلمہ نہیں نکالا۔ آگے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے جھوٹ سے پرہیز کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1857 کے جہاد آزادی کے موقع پر ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ چوراہوں پر پانسیوں کے تختے لٹکے ہوئے تھے، اور جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ جہاد میں شریک ہے اس کو فوراً پکڑ کر چوراہے پر پانسی دے دی جاتی تھی۔ اس حالت میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں چتے کی مسجد میں تشریف فرماتے۔ آپ بالکل سادہ رہتے تھے اور عام طور پر آپ تہبند اور معمولی کرتا پہنے رہتے تھے۔ دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہوں گے۔ ایک دن آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس مسجد کے اندر پہنچ گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ پولیس والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب بہت بڑے علامہ ہوں گے اور آپ جبہ اور پگڑی پہنے ہوئی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن اندر مسجد میں دیکھا کہ ایک آدمی لنگی اور معمولی کرتا پہنے ہوئی ہے۔ پولیس والے یہ سمجھے کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے۔ ان سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کہاں ہیں؟ اب اگر یہ جواب دیتے کہ میں ہی ہوں تو پکڑے جاتے، اور اگر کوئی اور بات کہتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ سے ذرا سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تھے۔ یہ جواب دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں جب کہ پانسی دیے جانے کا خطرہ آنکھوں کے سامنے ہے اور موت آنکھوں کے سامنے ہے، اس وقت بھی صریح جھوٹ زبان سے نہیں نکالا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور اس پولیس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے اور اب کہیں نکل گئے۔ بہرحال جھوٹ ایسی چیز ہے کہ ایک مومن تختہ دار پر بھی اس کو کبھی گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ آج معاشرے میں پھیلی ہوئی جھوٹ، اس لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے انسان جھوٹ نہ بولے۔ جب شریعت نے سچ بولنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے اور جھوٹ بولنے کی ممانعت فرمائی ہے، حتیٰ کہ مذاق میں اور حالت جنگ میں بھی جھوٹ کی ممانعت فرمائی ہے، تو عام حالات میں جھوٹ کی اجازت کیسے ہوگی؟ آج کل ہمارا معاشرہ جھوٹ سے بھر گیا ہے،
اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے والے صحبت یافتہ لوگ بھی صریح جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلا چھٹی لینے کے لیے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں اور دل میں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں گزرتا کہ ہم نے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ تجارت میں، صنعت میں، کاروبار میں جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے بیانات، جھوٹی گواہیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں اس دنیا میں سچ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، الیاذ باللہ، یعنی سچ بولنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دینے والی چیز ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ بظاہر وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے، لیکن انجام کار جھوٹ میں فلاح اور کامیابی نہیں ہے، سچائی میں فلاح ہے، اللہ کا حکم ماننے میں فلاح ہے۔ اس لیے سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جھوٹ کی ہزاروں قسمیں نکل آئی ہیں۔ یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے بیانات وغیرہ، یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ بندے کے مکمل مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آگے اور تفصیل ہے کہ بحث و مباحثہ سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو سنائیں گے۔